ہماری ایک بہن نے پوچھا کہ صوفی کیا ہوتا ہے، ہم کس کو صوفی کہیں؟ یہ سوال ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے فہم، علم، عقل کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے۔ کیونکہ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے تو میں اپنے انداز سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ بنیادی سوال ہے اور بنیادی معاملہ ہے صوفیزم کا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں آپ لوگوں کو مجھے صرف آپ کی تھوڑی 5 منٹ کی توجہ چاہیے۔ انشاءاللہ یہ بیان سننے کے بعد، اس کی ڈیفینیشن سننے کے بعد آپ بالکل اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں اور آپ سے کوئی بھی اگر پوچھتا ہے کہ صوفی کسے کہا جاتا ہے تو آپ بالکل اس کو مطمئن کرنے والا جواب دے پائیں گے۔ تو دیر نہیں کرتے، ہم چلتے ہیں بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپنے سوال کی طرف اور اس کے جو وضاحت ہے اس کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، دنیا میں 2 قسم کے علوم موجود ہیں، ایک ہے علم حصولی اور دوسرا علم لدنی۔ اب حصولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ مکتب سے لیتے ہو۔ مکتب کا مطلب کسی اسکول، یونیورسٹی، مدرسے سے جا کے یا کسی مرشد کے پاس جا کے، کسی استاد کے پاس جا کے آپ نے جو علم حاصل کیا اس کو علم حصولی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علم ایکوائر کیا، حاصل کیا۔ اور دوسرا علم ہوتا ہے علم لدنی۔ اب اس کا لدنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو آپ نے کسی مکتب سے، کسی ٹیچر سے، کسی یونیورسٹی، اسکول، مدرسے، کہیں سے بھی نہیں لیا، وہ علم آپ کو عطا ہوا ہے۔ جو علم آپ کو عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، اور جو علم آپ حاصل کرتے ہو، جس کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، کہیں پہ جاتے ہو، کسی مدرسے میں، کہیں پہ بھی درسگاہ میں جاتے ہو، تو وہاں پہ جو علم ملتا ہے اس کو ہم علم حصولی کہا جاتا ہے۔ اب یہ 2 چیز آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر دیں، ایک وہ علم جو آپ نے حاصل کیا، ایک وہ علم جو آپ کو عطا ہوا۔ اب آ جائیں صوفی کی ڈیفینیشن میں۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ نہیں گزرا جس نے علم حاصل کر کے وہ صوفی بنا ہو۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے PhD کر لی، علامہ بن گئے، علامہ تو بن جائیں گے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے ڈاکٹر بن گئے، بڑے بڑے شمس العلماء بن گئے، لیکن صوفی نہیں بنے۔ یہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے۔ جو علم والی فیلڈ ہے وہ الگ ہے، اس سے آپ علماء بن جائیں گے، ڈاکٹریٹ بن جائیں گے، شمس العلماء بن جائیں گے، آپ سائنٹسٹ بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، اللہ کے نیک بندوں میں آ جائیں گے، صالح بندوں میں آ جائیں گے، مومن بن جائیں گے، سب کچھ بن جائیں گے، لیکن وہ جو فیلڈ ہے صوفی کی، وہ جو درویشی کا ایک جو الگ دنیا ہے، درویشی کی، صوفی کی الگ دنیا ہے، وہ اللہ خود ان کو چنتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے جیسی ہے کہ ہر علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا، ڈگریاں رکھنے والا، بڑے سے بڑا علماء، بڑے سے بڑا جو عالم ہے وہ صوفی نہیں ہوتا، لیکن ہر صوفی یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے علوم رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں بالکل کلیئر رکھنی چاہیے۔ جیسے کوئی بھی حکمت رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ایک اعزاز نوازا یا کچھ ایسا عہدہ دے دیا۔ علم حاصل کرنے سے کوئی صوفی نہیں بنتا، کلیئر بات رکھ لیں ذہن میں۔ علم کی تلاش کے لیے، حق کی تلاش کے لیے جو نکلتا ہے اور جس کو اللہ چنتا ہے، اس کو اللہ جب علم عطا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے جو علم ملتا ہے، جس کے لیے وہ گوشہ نہیں ہوتا، کوئی اس کو محنت کرنی نہیں پڑتی، وہ خود بخود اس کو عطا ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا مثال اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے، جتنے بھی ہمارے انبیاء اکرام گزرے ہیں، انہوں نے کوئی علم حاصل کر کے ان کو صلہ یہ نہیں ملا کہ یہ سارا معاملہ جو آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے، یہ نبوت اس صلے سے ہوئی ہے کہ آپ نے اتنا کچھ آپ نے کیا۔
اللہ نے ان کو جو نبوت دی، جو کچھ اتنے بڑے بڑے مرتبے دیے، وہ سارے وہ اللہ نے کہا ہے کہ میں وہ لوگ چنتا ہوں، وہ بندے چنتا ہوں، اللہ کی منشا ہے یہ۔ ہاں باقی آپ علم حاصل کر سکتے ہو، جتنی آپ علم حاصل کرو گے اتنے آپ کے لیے راستے ہموار ہوں گے، آپ سائنٹسٹ بنیں گے، دنیا میں ترقی کریں گے، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن صوفیزم میں اور درویشی میں، اور آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو کلندر بننا، درویش بننا، سادھو بننا، یہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس وہ اللہ جسے چاہے اس درویشی لائن میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ہمیشہ یاد رکھو۔ تو ان چیزوں کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ آپ کو وہ مقام دے، اللہ کے جو وہ لوگ جن کو اللہ چنتا ہے اس میں آپ کا انتخاب ہو۔ امید کرتا ہوں میری بہن جنہوں نے یہ سوال پوچھا کہ صوفی کیا ہوتا ہے، تو وہ جو جواب میں نے کوشش کی اپنے فہم کے حساب سے دینے کی، تو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی بھی کسی معاملے سے سوال ہو، جس طریقے سے لوگ مجھ سے ڈیلی بیسس پہ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ اس فلاں چیز پہ ویڈیو بناؤ، فلاں چیز پہ، تو میں ان کے جوابات دینے کے لیے میں ساری ویڈیو بناتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور طاقت دے اور اس چیز کے لیے مجھے جو ہے انرجی دے، تاکہ جو بھی آپ سوال کرتے ہیں ان کو میں صحیح طریقے سے آپ کو گائیڈ کر پاؤں، ان کے جواب دے پاؤں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔